تو انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک ہوگا، ہفتے کی شام ہوگی، ہم افطار بھی کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر کریں گے، اور ہم سحری بھی انشاءاللہ العزیز، اور تب تک ہم سحر و افطار کا انتظام وہاں کرتے رہیں گے جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجئے۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہے، ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ شخص جس طرح سے دین کا ایک غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ختم نبوت کے مقصد کو جس طرح سے یہ شخص نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا تدارک کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ شخص اس بات سے علل اعلان توبہ کرے کہ میں منہ سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرنے کے جن اعمال کو، اپنے جن کرتبوں کو، جن فراڈز کو کرامات کہتا رہا ہوں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک یہ شخص اس بات کا برملا اعلان اور اظہار نہیں کرتا، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اپنے اس اعمال سے، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص اس بات کو بھی تسلیم کرے اور علل اعلان تسلیم کرے کہ میں یہ اچھل کود والے جنات کی جو حاضریوں کا ڈرامہ کیا کرتا تھا، لوگ زبان منہ سے باہر نکال کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دین کا ایک عجیب و غریب نقشہ یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ شخص اس بات کا اعتراف کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ وہ آئندہ اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز بنا کر سادہ لو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے اور انہیں لوٹنے کے دھندے کو بند کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شخص اس بات کا بھی اعلان کرے کہ اس نے اپنے اطراف میں اپنے لیے جو ایک لقب تراش لیا کہ میں سپہ سالار ختم نبوت ہوں، اس سے یہ تائب ہو، اس سے دستبردار ہو، اس لیے کہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس حلیے اور اس طرح کے کرتب دکھانے والے، اس طرح کی حرکات و سکنات والے شخص کو کیا سپہ سالار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حلیے کا آدمی دنیا کے سامنے پیش ہو اور کہے کہ میں ہوں ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار؟ اگر نہیں تو پھر 23 مارچ 2024 کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کیجیے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، اور خاص طور پر بیمار اور معذور افراد کو لوٹ کر جو اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، جنہیں یہ تسلیم کر رہا ہے، جس کے ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ جائیدادیں موجود ہیں، لیکن میں نے ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ جائیدادیں لی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے علماء سے کہ وہ ایک بورڈ تشکیل دیں ختم نبوت سینٹرز کے نام پر، یا ختم نبوت کے عقیدے اور ختم نبوت کی تحریک کے نام پر، اور یہ تمام تر جائیدادیں اس بورڈ کو منتقل کر دی جائیں، اور وہ بورڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان اربوں روپے کی جائیدادوں پر واقعتاً مساجد اور ختم نبوت سینٹرز قائم ہوں، کیونکہ اس طرح کے فتنے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، طریقت کے نام پر، خانقاہوں اور درگاہوں کے نام پر یہ اربوں روپے اینٹ کر ایک طاقتور شخص بن جائے اور اس دولت کو، اس روپے پیسے کو یہ استعمال کرے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے تمام حق پرستوں کے لیے۔ سو اگین علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ ان تمام تر جائیدادوں کو ضبط کرے اور وہاں ختم نبوت سینٹرز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے یہ ہمارے مطالبات ہیں جن کے ساتھ ہم حق خطیب کے اڈے کلر سیدہ پر جائیں گے۔